وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 228 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 110 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کلمت ان میں کیونکہ حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الذین میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت عاملوں میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الصالحات میں حرف الصاد پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہ حرف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور صاد پہ کھڑا زبر بھی ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. الصالحات ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت کانت کے آخری میں تا ساکن ہے، لہذا ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے کانت لہم. کلمت جنات میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت الفردوس میں حرف الراء کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے فا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت نزولہ میں نون پہ اور زے پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. کلمت خالدینہ میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں بھی ہمیں مد الف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. خالدینہ. کلمت یبغونہ میں حرف البا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے یبغونہ. پھر حرف الغین ہے اور غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہم غین کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت حوالہ میں ہا کے نیچے زیر ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کلمت قل میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام ساکن ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لو.
یہاں حکم ہے ادغام مثلین تام، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم لام ساکن کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل لو، کلمت البحر میں یہاں حا ساکن ہے، لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے۔ کلمت مدادن کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے۔ کلمت لی کلماتی، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مدادا لکلماتی، کلمت ربی میں حرف را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت لنفیدہ میں لام پہ نون پہ زبر ہے، فا کے نیچے زیر ہے، پھر حرف دال پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت قبلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ با پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ قبلہ، کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے۔ کلمت تنفدہ، تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ان تنفدہ، کلمت تنفدہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تنفدہ، کلمت جئنا میں حمزہ پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ کلمت بمثلہ میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور کیونکہ ثا ساکن ہے تو ہم ثا کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بمثلہ مددا، کلمت مددہ میں میم پہ دال پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کلمت قل میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت انما میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انا میں نون پہ زبر ہے، پھر مد الف ہے، لیکن یہاں ہمیں مد الف کو ظاہر نہیں کرنا ہے، نون کو صرف زبر سے پڑھ کے کلمت بشرن کو پڑھیں گے۔ انما انا بشرن، کلمت بشرن میں با پہ اور شین پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے۔ کلمت مثلکم، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ بشر مثلکم، کلمت مثلکم میں لام پہ اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت یوحا کے آخری میں ہا پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الیہ میں حرف الیا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے۔ کلمت انما میں الف پہ زبر ہے تو ہمیں حمزہ کو زبر سے پڑھنا ہے۔ کلمت الہکم میں
لام کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے، ہا اور کاف کے پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الہن کے آخری میں ہا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت واحد، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ الہ واحد، کلمت واحد کے آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو دال پہ جزم سے روکیں گے، لہذا یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ، تو ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے واحد۔ لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفا آتا ہے کلمت فمن اور فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے واحد فمن۔ کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانا، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے فمن کانا۔ کلمت یرجو میں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ کلمت لقاء میں قاف کے بعد مد الف ہے، لہذا ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لقاء، کلمت ربہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ربہ فلیعمل، کلمت فلیعمل میں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت صالحن کے آخری میں حا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے صالحا ولا۔ کلمت یشرک میں شین ساکن ہے لہذا ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، آخری میں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ کلمت بعبادہ کے آخری میں تے کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ربہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد صلہ کبرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے ربہ احدا۔ کلمت احدا میں الف پہ اور ہا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے، دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے روکیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے
اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔